دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد. ہمارا یہ 31واں درس ہے اہم دینی اسباق، جو ہم نے کتاب شروع کی تھی رمضان میں. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کی ہماری نشست میں نماز کے اندر جو سنتیں ہیں. تو پہلی سنت نماز میں جب ہم اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھانے کندھوں تک یا کانوں تک، اور یہ ہاتھ اٹھانے جو ہے تکبیر کے ساتھ جو ہے یہ رکوع جاتے وقت، شروع نماز میں رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، اور 2 رکعت نماز جب پڑھ کے تشہد، پہلے تشہد سے اٹھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے 4 جگہوں پر یہ ہاتھ اٹھانا جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے. تکبیر تحریمہ کے وقت، شروع میں، رکوع کرتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت. مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم میں، مسند احمد میں، دارمی کے اندر، بہقی کے اندر، سنن نسائی اور ابن ماجہ میں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یرفع یدیہ اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع رأسہ من الرکوع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے، جب رکوع کرتے اور جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے. یہ پہلی حدیث. دوسری حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة رفع یدیہ حتی یکون حذو منکبیہ ثم یکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ آپ کے کندھوں کے برابر ہوتے، پھر آپ تکبیر کہتے. اور یہ روایت جو ہے بخاری اور مسلم، بہقی کے اندر، مسند احمد، دارمی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر ہے. تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین کرتے، یعنی پہلا تشہد کے بعد. نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ. اور جب 2 رکعتوں سے فراغت کے بعد یعنی تیسری کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کیا ہے، اور یہ روایت بخاری کے اندر 739 نمبر حدیث ہے، کتاب الاذان کے اندر، باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین، اور ابو داؤد کے اندر اور مسند احمد اور سنن نسائی کے اندر روایت ہے. امام بخاری نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے چھوٹی سی، جس کا نام ہے جز رفع الیدین، اور اس میں امام حسن اور امام حمید ابن ہلال رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت بیان کی ہے کہ ان صحابۃ کانوا یفعلون ذلک، کہ صحابہ اکرام یہ رفع الیدین کیا کرتے تھے، تمام صحابہ رفع الیدین کیا کرتے تھے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام حسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں، نے کسی ایک صحابی کو بھی مستثنا نہیں کیا. یہ فتح الباری کا حوالہ ہے، صفحہ نمبر 257، جلد نمبر 2. تو ایک صحابی کو بھی استثناء نہیں کیا. ابھی ایک ہی صحابی ایسا ہو کوئی کہ وہ رفع الیدین نہ کرتا ہو، بلکہ فرمایا کہ تمام صحابہ، ولم یستثنی، کسی کو مستثنا نہیں قرار دیا، تمام یعنی صحابہ رفع الیدین کیا کرتے تھے. اور امام نووی کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرنے پر امت کا اجماع ہے، یعنی شروع میں پوری امت کا اجماع ہے کہ جب اللہ کے نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے تو اس پر امت کا اجماع ہے کہ ہاتھ اٹھانا ہے. البتہ اس کے علاوہ دوسری جگہوں پہ رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے، اور 2 رکعتوں پہلے تشہد کے بعد، یعنی 3 رکعتوں والی اور 4 رکعتوں والی نماز میں پہلے تشہد کے بعد اٹھتے وقت جو رفع الیدین ہے اس میں اختلاف کیا گیا ہے. اور محمد ابن نصر مروزی جو ہے وہ کہتے ہیں رکوع میں جاتے وقت
اور اٹھتے وقت رفع دین کی مشروعیت پر اہل کوفہ کے علاوہ سوائے علماء امصار نے اجماع کیا ہے، یعنی اہل کوفہ سے مراد امام ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والے متبعین شاگرد وغیرہ، ان کے علاوہ باقی تمام جمہور علماء کا اجماع ہے اس پہ، یہ فتح الباری میں ذکر ہے۔ جمہور صحابہ تابعین تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع کرتے وقت اور اس سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین مشروع ہے۔ شافعی، امام احمد اور امام مالک اس کے قائل ہیں۔ امام شافعی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ رفع الیدین کو صحابہ کی اتنی بڑی جماعت نے روایت کیا ہے کہ شاید اس سے زیادہ تعداد کے ساتھ کبھی بھی کوئی حدیث روایت نہ کی گئی ہو۔ صرف احناف اور مالکیہ کا ایک قول ہے کہ وہ شروع میں تکبیر کے بعد جو ہے رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں کہ وہ کیوں قائل نہیں ہیں اور ان کے کیا دلائل ہیں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ما لی اراکم رافع ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کیا ہے مجھے کہ میں تمہیں رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں گویا کہ تمہارے ہاتھ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز میں آرام کیا کرو۔ یہ کتاب الصلاۃ میں صحیح مسلم کے اندر روایت ہے۔ باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، اس کا جواب یہ، اس کا مفہوم جو ہے، اس کا جو ہے جو رفع دین کے قائل ہیں انہوں نے یہ جواب دیا، اس حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے کہ اس میں رکوع جاتے وقت رفع دین کے متعلق منع ہو۔ اس حدیث کے ورود کا ایک خاص سبب ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ہی دوسری روایت میں ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم سلام پھیرتے تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ دونوں جانب اشارہ بھی کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف ہاتھ بھی اٹھاتے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہاتھوں کو بد کے ہوئے گھوڑوں کی دموں کی مانند کیوں حرکت دیتے ہو؟ تم میں سے کسی ایک کو تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اپنی ران پر رکھے، پھر اپنے دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے بھائی کو سلام کرے۔ یہ صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ ہے اور باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، اور مسند احمد کے اندر بھی یہ ہے، ابو داؤد اور میں بھی ہے، اور ابو عوانہ نے بھی اپنی مسند میں اسے روایت کیا ہے۔ تو اس میں صراحت آ گئی کہ یہ جو سلام کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو وہ نہ کرو، اور یہ وہی روایت کی تفصیل آ گئی۔ تو اس میں رفع الیدین کا منع نہیں، بلکہ سلام کے وقت ہاتھ اٹھا کے ایسے سلام کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر رفع الیدین نماز میں سکون کے منافی ہے تو مخالفین یعنی احناف وطروں میں رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ وطروں میں بھی تو رفع الیدین کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی تو کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، امام علقمہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ قال فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرہ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں تمہیں کیا نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور صرف ایک مرتبہ رفع الیدین کیا۔ یہ روایت جو ہے ابو داؤد کے اندر بھی ہے اور ترمذی کے اندر بھی ہے، مسند احمد اور نسائی میں بھی ہے، اور شرح معانی الاثار میں علامہ طحاوی نے بھی ذکر کیا ہے، اور بعض علماء نے اسے صحیح بھی کہا ہے اور بعض نے اس پہ تعلیق لگائی ہے کہ فلم یرفع یدیہ آگے آتا ہے اس کا جواب بھی۔ تو اس میں ایک دفعہ رفع الیدین کا ذکر ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں یہ خبر صحیح ہے، اور اگر یہ حدیث صحیح نہ ہوتی تو ہر مرتبہ رکوع سے اٹھتے اور جھکتے وقت رفع الیدین فرض ہوتا، لیکن چونکہ حضرت ابن مسعود کی خبر صحیح ہے اس لیے ہمیں یہی بات راجح معلوم ہوتی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین صرف سنت و مستحب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس نے سنت پہ عمل نہیں کیا تو اس کی سنت کو چھوڑنے سے اجر میں کمی آئے گی، اور یہ محلہ کے اندر موجود ہے امام ابن حزم کا یہ استدلال۔ یہ حدیث دیگر متعدد صحیح متواتر احادیث کے خلاف ہے، لہذا یہ قابل حجت نہیں، یہ بھی جواب دیا گیا۔ صحابی کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مقابلے میں حجت نہیں، یہ عبداللہ ابن مسعود کا عمل ہے اور وہاں مرفوع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات ہیں۔ اگرچہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن اس سے رفع الیدین کی نفی لازم نہیں آتی، بلکہ صرف تاکید میں کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے، وگرنہ مشروعیت تو دیگر کئی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ امام علقمہ بیان کرتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ نماز پڑھی،
فلم يرفعوا ایدیہم الا عند الاستفتاء، تو انہوں نے صرف جو ہے شروع میں ہاتھ اٹھائے، تو ان سب نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کی۔ یہ روایت جو ہے دارقطنی اور بہقی کے اندر موجود ہے، لیکن اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں محمد ابن جابر راوی عن حماد جو ہے ضعیف ہے، اور امام بہقی نے بھی اسے مرسل موقوف کہا ہے، تو لہذا یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ دوسری روایت، ایک اور روایت جو ہے براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک اٹھاتے، ثم لا يعود، اور اس کے بعد پھر دوبارہ نہ دہراتے، دوبارہ نہ ہاتھ اٹھاتے، پھر دوبارہ ایسا یعنی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور یہ روایت ضعیف ہے، ابو داؤد کے اندر ہے کتاب الصلاۃ میں، اور دارقطنی اور بہقی میں بھی ہے۔ یہ حدیث جو ہے راوی کی وجہ سے ضعیف ہے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو اور اس کے معنی کی تمام دیگر روایات کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام شوکانی رقم تراز ہیں کہ حفاظ کا اس بات پر اتفاق ہے، اس حدیث میں ثم لم يعد کے الفاظ مدرج ہیں، یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت درست نہیں۔ ایک یہ بات کی جاتی کہ ابتدائی اسلام میں بعض لوگ نماز پڑھتے ہوئے بغلوں میں بت رکھ لیا کرتے تھے، اس لیے رفع یدین کا حکم دیا گیا، جو کہ بعد میں منسوخ ہو گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بغلوں میں بت چھپانے والا دعویٰ بلا دلیل ہے، جو کسی صحیح حدیث سے اور اثر سے درکنار کسی ضعیف حدیث سے بھی اور من گھڑت روایت سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن احادیث اور روایت سے رفع یدین کی مشروعیت کو رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ یا تو ضعیف و من گھڑت ہیں یا مبہم اور غیر واضح ہیں، لہذا چونکہ جو دیگر صحیح احادیث سے چاروں جگہ عرب میں رفع الیدین ہاتھوں کو کانوں تک یا کندھوں تک اٹھانا، شروع میں رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور 2 رکعتوں کے بعد، پہلے تشہد کے بعد، تو یہ ثابت ہے، اس لیے انہی پر عمل کیا جائے گا۔ امام شوکانی کہتے ہیں چاروں جگہوں میں رفع یدین کرنا مشروع اور ثابت ہے۔ علامہ صدیق حسن خان بھوپالوی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں صحیح اور ثابت روایات اور راجح پسندیدہ آثار سے چاروں جگہوں میں رفع یدین کرنا ثابت ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری بھی اس کے قائل ہیں، اور مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی کہتے ہیں رفع الیدین منسوخ نہیں ہے، اور یہ ان کی کتاب تعلیق الممجد میں صفحہ نمبر 99 میں ذکر کی ہے۔ اور سعودی مجلس افتاء جو ہے انہوں نے بھی چاروں جگہوں میں رفع یدین کرنے کو سنت کہا ہے۔ اور آپ مزید اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں رفع الیدین کی تو اس میں کتاب ہے تحقیق الراسخ فی ان احادیث اور رفع الیدین لیس لہا ناسخ، علامہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کی، نور العینین فی مسئلۃ رفع الیدین مولانا زبیر علی صحیح، اور جز رفع الیدین امام بخاری، اور انسائکلوپیڈیا آف اثبات رفع الیدین مولانا خالد گرجاکی، اور 12 مسائل حکیم عبد الرحمن خلیق۔ ان کتابوں میں مفصل ان چیزوں کے بارے میں موجود ہے۔ علامہ زیلی رحمہ اللہ نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ جز رفع الیدین میں بخاری سے نقل کیا ہے۔ فرماتے کہ امام ابن مبارک رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے نعمان یعنی امام ابو حنیفہ کی ایک جانب نماز پڑھی تو میں نے رفع الیدین کیا، انہوں نے نماز سے فراغت پر مجھے کہا مجھے نماز میں خدشہ لاحق ہوا کہ تم اڑنے لگے ہو۔ امام ابن مبارک کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے کہا جب میں پہلی مرتبہ رفع الیدین کے ساتھ نہیں اڑا تو دوسری مرتبہ بھی نہیں اڑا۔ امام وکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امام ابن مبارک پر اللہ تعالیٰ امام ابن مبارک پر رحم فرمائیں، وہ بڑے حاضر جواب تھے۔ اور یہ نصب الرایہ میں ذکر ہے، اور تحفۃ الاحوذی کے اندر بھی یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ سجدوں میں رفع الیدین ثابت نہیں ہے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، آپ ایسا نہیں کرتے تھے جب سجدے سے سر اٹھاتے، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ تو نماز میں رفع الیدین کرتے ہوئے انگلیوں کی کیفیت کیا ہو، سیدھی ہوں۔ کان الرسول اذا قام الى الصلاة رفع یدیہ مدًا، سیدھی انگلیاں ہوتی ہیں، آگے مڑی ہوئی نہ ہوتی، سیدھی ہوتی۔ نماز شروع کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو لمبا کر کے اٹھاتے، اور یہ صحیح ترمذی ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے۔
اور سنن نسائی میں ہے اور یہ روایت صحیح ہے. اور نہ آپ انگلیاں زیادہ کھلی ہوتی اور نہ ہی بہت زیادہ ملی ہوتی، اور یہ روایت جو ہے یہ ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے. تو یہ وہ رفع الیدین کے متعلق روایات تھیں. اب اگلی جو، کیونکہ یہ اہم اور مارکہ آراء مسئلہ ہے، کافی اختلاف ہے، لیکن یہ سمجھنے چاہیے، بات سمجھنے والی ہے کہ اس میں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو رفع الیدین نہیں کرتا. تو یہ سنت ہے، اور سنت کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم سنت کو چھوڑ دیں، بلکہ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور میرے خلفائے راشدین کی المہدیین جو ہدایت والے ہیں اور دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جو کثرت احادیث سے وارد ہے انہی پہ عمل کیا جائے. اس لیے حجت اللہ البالغہ میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں جو رفع الیدین کرتا ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے میرے نزدیک، کیونکہ یہ زیادہ روایات ہیں اور یہ اثبت ہے اور یہ زیادہ ثابت ہے نبی علیہ السلام سے جیسا گزر چکا ہے. اور ہمیں دعا جو ہے نماز پڑھنی چاہیے سنت کے مطابق. آپ نے حکم دیا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. جب کسی عالم سے پوچھے مسئلہ تو اسے کہے مجھے نماز محمدی آپ کا طریقہ نماز کا سکھائیں. اگر وہ آپ کو نماز حنفی، حنبلی، شافعی کوئی بھی سکھاتا ہے اس میں ڈنڈی مارتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ مجرم ہوگا. آپ کی نماز صحیح ہوگی، اور جتنی نماز میں سنتوں میں کمی ہوگی اتنی نماز کے اجر میں کمی ہوگی، لیکن نماز قبول ہوگی اور نماز جو ہے وہ درست ہوگی، نماز باطل نہیں ہوگی. سنت کا یہ مطلب ہوتا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. واجب، سنت، رکن میں کیا فرق ہے کہ واجب رہ جائے نماز میں تو سجدہ سہو ہوتا ہے، 2 سجدے کرنے ہوتے ہیں آخر میں اور نماز صحیح ہو جاتی ہے. سنت رہ جائے تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں. یہ فقہا کی تقسیم کا یہ مفہوم ہے. یہ نہیں مطلب کہ سنت ہے تو چھوڑ دی جائے، سنت ہے اس پہ عمل کیا جائے لیکن اس پہ سجدہ سہو نہیں ہوگا چھوڑنے پہ. رکن رہ جائے تو وہ نماز میں وہ رکعت دہرانی پڑے گی. قیام رہ گیا یا سجدہ رہ گیا تو وہ رکعت پوری دہرانی پڑے گی، کیونکہ رکن کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. واللہ تعالی عالم. باقی جو سنتوں کی تفصیل ہے وہ اگلے درس میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واللہ تعالی اعلم.